الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آج شہر بنگلور کے مشہور و معروف علماء کرام اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اعظام کا اعزاز ہوا۔ الحمدللہ حق شناس فاؤنڈیشن نے یہ سعادت حاصل کی، یہ شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم علماء کا اعزاز کریں۔ جیسے کرم سے حق شناس فاؤنڈیشن نے آج اسے اللہ کے فضل سے کیا ہے، محض و محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق شناس فاؤنڈیشن کو باقی رکھیں، اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائیں۔ الحمدللہ آج حق شہناز فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک مجلس قائم کی گئی، جس میں شہر کی بہت مشہور اور مقتدر علماء اکرام کو جمع کیا گیا۔ انہوں نے علماء اکرام کا اعزاز کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب رہا۔ ذرا حضرت ذرا دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما اہل علم و اصحاب فضل حضرات، علماء کرام، سامعین اعزاز، مجھے مختصر کہنے کے لیے حکم ہوا ہے۔ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، ایک تاریخ کی بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج تقریباً 800 سال میسر فرمایا۔ 800 علماء کرام کا حق پہچاننا اور ان کے مقام اور مرتبے اور منزلت کو جاننے کی کوشش کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا، اس کو لازم و ضروری قرار دیا گیا۔ آج فاؤنڈیشن کے ذمہ داران الحمدللہ آج کی اس نورانی اور بہت ہی مقدس مجلس میں ہم نے ایسے علماء کی زبانی نورانی باتیں ہم نے سنی اور علم اور علماء کرام کا مقام، ان کا عالی درجہ اور بلند جو مقام ہے ہم نے سنا، اور حق شناس فاؤنڈیشن نے جو ان مینار علم و حکمت کے اعزاز کے لیے یہ مجلس انہوں نے جو قائم کی ہے، یہ بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہے، اور اللہ رب العزت ان کے اس مقصد میں پوری اور بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام کا اعزاز اور ان کا احترام اور ان کا اکرام جب آدمی کرتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کو بہت ہی اس دنیا میں بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، علماء کے اعزاز سے علماء کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی علماء کے اعزاز سے علماء کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مقام نہیں بڑھتا، اللہ کے نبی کی تعریف کرنے سے نبی کا مقام نہیں بڑھتا، بلکہ تعریف کرنے والے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ علماء کا اعزاز کرنے سے یہ علماء کے اعزاز اور ان کی عزت بڑھ جائے گی، ایسا نہیں، اللہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ اعزاز کرنے سے اعزاز کرنے والوں کا مقام بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ علماء ایک سٹیج پر نہیں آتے، علماء ایک سٹیج پر نہیں آتے۔ الحمدللہ آج حق شناس فاؤنڈیشن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ تمام مکاتب فکر کے مختلف فکر رکھنے والے علماء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سٹیج پر جمع نہیں ہوتے، کیوں؟ علماء کیا اچانک سٹیج پر آ جائیں گے؟ جب قوم سٹیج دے گی، ایسا سٹیج کا انتظام کرے گی کہ پورے علماء آئیں، تو علماء کیوں نہیں آئیں گے؟ علماء ضرور آئیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اور قوم علماء کو ایک سٹیج ایسا عطا فرمائے، جیسے کہ آج حق شناس فاؤنڈیشن نے الحمدللہ ایک سٹیج دینے کی سعادت حاصل کی کہ اعزازات دیتے ہوئے کہ مختلف قسم کے پھول ایک گلدستے کی شکل میں آج ہمارے سامنے تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سعادت حق شناس فاؤنڈیشن کو عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس حقیر دعوت کو قبول فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ علماء کو آج اعزاز سے نوازا گیا، اور الحمدللہ اس مرتبہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم 35 علماء کا اعزاز کریں، اور 35 علماء تک پہنچنا ہوا، لیکن چند علماء نے کہا کہ وہ مصروف ہیں، چند علماء شہر کے باہر تھے، چند علماء بیرون سفر میں تھے، چند علماء جماعت میں گئے ہوئے تھے، اور چند علماء وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ ان کا اعزاز جو ہے بالکل ان کے لیے مناسب نہیں ہے ابھی الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد کئی علماءوں کے پہنچنے کے بعد 25 علماء کا اعزاز کرنے کا آج شرف حاصل کیا گیا۔ اس میں بھی کم و بیش چند علماء کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت تمام علماء کو ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے۔ آنے والے دنوں میں آپ کی فاؤنڈیشن کو لے کر کیا پروگرامز رہیں گے؟ آنے والے دنوں میں الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ اچھے سے اچھی تعلیمی محنت پر ہم کام کریں، اس لیے کہ بچوں کی تعلیمی سلسلے میں ہم کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر بچوں کی نسل کو ہم نے سدھار لیا تو ہمارا آئندہ جنریشن اچھا رہے گا۔ عوام الناس کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ عوام الناس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں بھی کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں بھی عوام کا ایک حصہ رکھتا ہوں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم علماء کی عزت دل سے کریں، ہم علماء کا احترام دل سے کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اماموں کی تنخواہ اور علماء کی تنخواہ کیا ہے آج، اور بالکل قریب میں معلوم ہوا کہ فریڈم پارک میں روڈ صاف کرنے والے لوگ جمع ہوئے تھے اسٹرائک کرتے ہوئے کہ ان کی تنخواہیں 18,000 روپے ہیں، ان کی تنخواہیں 18,000 روپے ہیں۔ اس پر اسٹرائک کرتے ہوئے کہ تنخواہ بڑھائی جائے، اور کسی نے آ کر کہا کہ ان کی تنخواہ دگنی کر دی جائے۔ چلو اللہ رب العزت ان کو تگنا دے اور زیادہ دے، ہمیں ان سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ عالم دین کا گھر کیسے چلے اس مہنگائی کے زمانے میں؟ ان کے لیے ہم
عالم کبھی سوال نہیں کرے گا، عالم کبھی سوال نہیں کرے گا اور کسی کے مال پر نظر بھی نہیں رکھتا۔ اللہ برکت دیتے ہیں، لیکن علماء کا قرآن پڑھ کر جائیں گے اور گھر والوں کی ضروریت پوری کرنے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ بیٹی جب ڈریس کا مطالبہ کرے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ سورہ کوثر رکھ لیجئے، آپ سورہ اخلاص رکھ لیجئے؟ نہیں، بلکہ ان کو بھی دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ قوم اور یہ قوم کی سعادت مندی ہونی چاہیے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اور اس میں ذمہ دار پوری قوم مل کر ایک ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم علماء کی عزت، اس لیے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ ان کو صرف بجٹ بنانا ہے، بجٹ بنانا ہے۔ آپ بجٹ 7,000 کا بناتے ہیں تو 7,000 کی تنخواہ پیش کرتے ہیں، آپ بجٹ 20,000 کا بنائیں تو 20,000 کا انتظام بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ علماء کی عظیم ذمہ داری ہے، اور علماء کو محتاج سمجھ کر نہ دیں، آپ کی سعادت سمجھ کر دیں، اس لیے کہ سب سے بہترین مال وہ ہے جو عالم پر خرچ ہو، سب سے بہترین مال وہ ہے جو عالم پر خرچ ہو۔ اور فرمایا کہ امت میں اگر کوئی بندہ عالم کا احترام کرتا ہے، عالم کی عزت کرتا ہے، وہ نبی کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ اس سے بڑھ کر سوال ہے، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کی جانب سے؟ نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی صحبت اچھی رکھیں اور اپنی صحبت الحمدللہ علماء سے قائم کریں۔ اپنے محلے میں جو علماء ہیں ان علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور علماء خیر کا کام کرنے میں آگے بڑھیں گے اگر نوجوانوں کا ساتھ رہا۔ الحمدللہ حق شناس فاؤنڈیشن یہ اچھے کام کر رہا ہے ان نوجوانوں کی طرف سے، ان نوجوانوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ IT میں کام کرنے والے انجینئرز ہیں وغیرہ ہیں، اور ان کی محنتیں اور کوششیں ہیں، اور یہ اپنا ہدیہ پرخلوص پیش کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا، اگر اعزازات دینے کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کی رقم ہوتی تو فوراً آدمی متوجہ ہو جاتا، فوراً اپنے اوپر سے عطا کرتا، لیکن علماء کے لیے الحمدللہ حق شناس فاؤنڈیشن نہ کبھی عمومی چندہ کیا ہے، نہ اعلان کر کے کہ سب چندہ دے دیجئے، نہیں، بلکہ یہ خواص کا ہدیہ ہے، عطیہ ہے، نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں آج کے اس پروگرام سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ حضرات علماء اکرام جو گوشہ نشینی کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نصف صدی سے امامت کرنے والے شیواجی نگر کے ایک امام حضرت حافظ شبیر صاحب دامت برکاتہم 50 سالوں سے امامت کر رہے ہیں۔ میں نے میرے ایک ساتھی سے پوچھا جو اسی راستے میں رہتے ہیں، اسی کمل پوش کے علاقے میں، آپ کو معلوم ہے کہ 50 سال سے کوئی امام آپ کے علاقے میں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ حق شناس فاؤنڈیشن پر اللہ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ الحمدللہ حق شناس فاؤنڈیشن نے سٹیپ لیا اور حضرات علماء کو ان کی خدمات کو دکھانے کے لیے یہاں اعزاز کا مقصد یہ ہے کہ امت دیکھیں کہ حضرات علماء کیا کام کر رہے ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں، ان کی خدمات جلیلہ کا لوگوں کے سامنے تذکرہ ہو۔ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں جی ملا کی دوڑ مسجد تک، ایسا نہیں ہے جناب۔ اگر عوام الناس مل کر حضرات علماء کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں، آپ دیکھ لیجئے مسجدوں کا کیا حال ہے، کسی صدر یا کسی سیکریٹری پر کسی نے ایک لفظ کہہ دیا تو وہ عصر میں آئے گا اور مغرب میں اس کا اخراج ہو جائے گا، اسے نکال دیا جائے گا۔ یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ میں تو اس پروگرام میں یہ خواہش رکھتا تھا، اور میں نے تقریباً ہم لوگوں نے کوشش کی کہ تمام ذمہ داران مسجد یہاں شریک رہیں، انہیں معلوم ہو کہ حضرات علماء کیسی خدمت کرتے ہیں، جی کیا کیا ان کے جی قربانیاں ہیں، اور کس قربانیوں سے چل کر وہ یہاں اسٹیج تک پہنچتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش رہی، الحمدللہ حق شناس فاؤنڈیشن نے اس پر محنت کی، تمام نوجوان حق شناس فاؤنڈیشن کے تمام نوجوانوں نے محنت کی۔ جیسے کہ مولانا نے فرمایا، نہ یہاں عمومی چندہ ہے، اس بات پر آپ خاص توجہ فرمائیں، نہ یہاں عمومی چندہ ہے، نہ یہاں صدقہ و خیرات کا مال ہے، بس الحمدللہ بہت ہی اخلاص و للہیت کے ساتھ جن اللہ کے بندوں نے
हज़रात उलमा की खिदमत के लिए आगे बढ़े और हिस्सा लिया। बिहम्दिही ताला हक़ शनास फाउंडेशन ने काम किया और इंशाल्लाह और भी अज़ाइम है शनास फाउंडेशन के। जैसे दूसरी कड़ी में हमने कहा था कि दूसरे मकतब फ़िक्र के उलमा जैसे अहले हदीस उलमा हैं, सुन्नी उलमा हैं और दीगर उलमा हैं, तमाम को लेकर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हक़ शनास फाउंडेशन ने आज उसे अल्लाह के फ़ज़ल से किया है, महज़ व महज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से किया है। आप दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला हक़ शनास फाउंडेशन को बाक़ी रखें, अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फ़रमाएँ, हमारे तमाम साथियों के अंदर अल्लाह ताला इख़लास व लिल्लाहियत पैदा फ़रमाएँ और अल्लाह ताला ता क़ियाम क़ियामत हक़ शनास फाउंडेशन को जारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद फ़ुरक़ान सऊदी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR News 24।